دوستوں، آج عید القربہ کے اس پرمسرت موقع پر، عید الاضحیٰ کے اس پاکیزہ تہوار کے اوسر پر میں تمام ہی ہندوستانیوں کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ہندوستان وہ مادر وطن ہے ہمارا کہ جس میں وبھن دھرم، وبھن سمپردائے، وبھن ورگ کے لوگ ایک مشرت جیون پدھتی جیتے ہیں۔ عید پر ہمارے ہندو، سکھ اور عیسائی بھائی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان دیگر اقوام کے تہواروں پر اپنی مسرت کا اور مبارکبادی کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دوستوں، میں ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیشہ چاہوں گا کہ میرا وطن تمام دنیا میں سب سے شاندار ملکوں میں اس کا شمار ہو، اور ہندوستان واقعی سچ مچ دنیا کا گرو ثابت ہو، اور یہاں پر رہنے والی جو مختلف اقوام ہیں، مختلف لوگ ہیں، وبھن وچار دھارائیں، وبھن مذہب، وبھن سوچیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی مخلوط تہذیب کے اس ملک ہندوستان میں، اس گلستان میں اور اس گلدستے میں ہر طرح کا پھول ہے اور ہر طرح کی خوشبو ہے۔ ہندوستان کی یہی خوشبو اور یہی اس کی مہک پوری دنیا میں جاتی ہے، اور لوگ اس پر رشک کرتے ہیں کہ اگرچہ کہیں پر مختلف مذاہب کا ایک ساتھ مل کر ساتھ میں رہنا، ساتھ میں جینا، ساتھ میں مرنا اگر کہیں دیکھنا ہے تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہندوستان جا کر دیکھو۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہم سب ہندوستانیوں کا شمار ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد میں نے تاخیر کے ساتھ پیش کی، طبیعت کچھ علیل تھی۔ بہرحال میں آج اپنے کئی ایسے ساتھیوں کو جن کو میں عیدوں پر اپنے ساتھ پاتا تھا یا شہر میں مختلف مقامات پر ان سے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان کو آج میں بہت یاد کر رہا ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں کہ آج ہی مجھے خصوصی طور پہ ان صاحبان کی، ان مرحومین کی کیوں یاد آ رہی ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ زندگی کण کण سے مل کر بنی ہے، اور جب یہ کण کण سے مل کر بنی ہوئی زندگی، اس کے اندر کے انگ میں ترنگ باقی رہتی ہے تو جیون رہتا ہے۔ جس دن وہ جو اندر کی ترنگ یعنی روح ہے وہ پرواز کر جاتی ہے تو پھر زندگی نہیں رہتی ہے، یادیں رہتی ہیں۔ میں آج خاص کر میرے کئی دوست احباب تھے اور کئی شہری تھے جن سے میری اچھی سلام دعا تھی، ان کو میں بہت یاد کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ آپ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے ہی نہیں ہے کہ اگلی عید الاضحیٰ پر میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوں یا نہیں ہوں، بہرحال اللہ کی مرضی۔ دوستو، میں امروز شاہ خاں منٹو کو آج بہت مس کر رہا ہوں۔ میں بٹو خاں، بابو خاں تمباکو والے کے بھائی بٹو خاں مرحوم کو مس کر رہا ہوں۔ میں سید نصیر شاہ میاں کو مس کر رہا ہوں۔ میں جعفر سلیم صاحب کو مس کر رہا ہوں، اور ابھی حال میں راحل خان صاحب اس دنیا سے کوچ فرما گئے، میں ان کو بھی مس کر رہا ہوں۔ ان کے چچیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی مس کر رہا ہوں۔ اور بھی رامپور کی کئی شخصیات اور کئی اہم شہری جو اگرچہ کہا جائے کہ کم عمری میں اپنے مالی کے برحق سے جا ملے، ان سب کو میں مس کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خصوصی محبت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگ اس ہمارے شہر رامپور کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ دوستوں، محبت کا تہوار ہے، محبت سے اس کو منائیے، اور آج ایک بات کا عزم یہ بھی لیجئے کہ اپنے ذہنوں سے غرور، تکبر، گھمنڈ، مغروریت، اہنکار کو نکال دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ تاریخوں میں جو پڑھتے ہیں وہ محض قصے نہیں ہوتے، وہ سچائی ہوتی ہے۔ اور میرے لیے تو پختہ یقین ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تکبر کو پسند نہیں فرماتا ہے، کیونکہ المتکبر میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ ہمیں اپنی دولت پر تکبر ہو، خواہ وہ ہمیں اپنے بازوؤں پر تکبر ہو، خواہ وہ ہمیں اپنے علم پر تکبر ہو، خواہ وہ ہمیں اپنی کسی خصوصیت پہ تکبر ہو۔ تکبر کو مٹنا ہی ہوتا ہے، اور تکبر مٹ کر ہی رہتا ہے۔ آج کوئی اگر انسان دوسرے انسان کو کمتر دکھانے کے لیے اپنی دولت کے بل پر، اپنے باہوبل کے بل پر، اپنی علم کے بل پر، اپنی چالاکی کے بل پر کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کرے گا، اس کو ستائے گا، اس کو دکھ پہنچائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ میں کچھ سازش کروں گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کی سزا بہت جلدی مل جائے گی۔ یہ یقین کامل مجھے بھی ہے اور ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان فرشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اندر جو کمیاں ہیں، جن کو اسلام یا کوئی مذہب کمی مانتا ہو، کمیاں ہم سب کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور خصوصی طور پہ تکبر کو تو اللہ تعالیٰ ہم تک آنے ہی نہیں دے۔ اور جس انسان کو بھی تکبر ذرا سا بھی ہو تو وہ آج عید القربہ کے اس موقع پر اپنے ذہن سے تکبر نکال دے، اور آج یہ بھی اپنی سوچ پیدا کرے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے انسان کی کہیں انا کو تو ٹھیس نہیں پہنچ رہی۔ ہم اپنی خوشیاں منانے کے لیے کہیں کسی کے ارمانوں کا گلا تو نہیں گھونٹ رہے ہیں، ہم کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں معاشرے میں بہت ہو چکی ہیں، بہت کمیاں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان کمیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے عید الاضحیٰ کی تمام ہی ہندوستانیوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا خادم، آپ کا بھائی، آپ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر کہہ لیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہہ لیں۔ سوشل ورکر پہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے رامپور میں کئی بڑے سوشل گروپس عوامی خدمات میں پوری طرح سے گامزن ہیں اور بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ہی ان پیارے بھائیوں کو جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ یقین مانیے کہ میں آج تک ان جیسا ایک بھی اچھا کام نہیں کر سکا۔ میں تمام ہی سوشل ایکٹیوسٹ جو رامپور میں کام کر رہے ہیں، عوامی خدمت کر رہے ہیں، عوام الناس کا کام کر رہے ہیں، ان کو شاباشی دینا چاہوں گا، اور جس میں خصوصاً میں آج نام لے دیتا ہوں، میں فواد خان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں دانش خان ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی اپنی تنظیم چلاتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ ایک آس نام کی سوسائٹی، وہ اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تنظیمیں، سنگٹھن عوام الناس کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کو مبارکباد اور شاباشی دینا چاہوں گا۔ بہت بہت مبارکباد۔